اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے اس سے، ویغفر یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم تر جو کچھ بھی ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے پھر بہت بڑا گناہ کا افترا کیا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ ایک ایسے گناہ کی طرف جو ہے وہ انسان کو آگاہ کرتی ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ اس بات کو، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی شخص لازم نہیں قرار دے سکتا کسی چیز کو۔ ظاہر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام رول سے ابو ہے، تمام چیزوں سے ابو ہے، وہ کریٹر ہے، وہ حقیقت میں اس کی ساری چیزیں ایبسولوٹ ہیں، وہ کسی رولز کا پابند نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں عقیدے کے اعتبار سے بات یہ اسی طرح، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے کسی ڈسپلن کو یا کسی بات کو بیان کر دیا ہو، تو شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ معاف نہ کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی ایسا شخص جو کہ شرک کی حالت میں اپنی جان دے دے گا، اب آخرت میں وہ نہیں، اس کی کوئی بچت ہو سکتی، وہ ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور اس کا جنت میں داخلہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے، کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مسلمان ہے، وہ تو اربوں خربوں سال جو ہے وہ جہنم میں جل کر پھر جو ہے وہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں پہنچ سکتا ہے، لیکن جو شرک کرتا ہے وہ بالکل نہیں پہنچ سکتا، اس کا مسئلہ یہ ہے۔ اور یہ اللہ ہی نے اپنے اوپر جو ہے گویا اس بات کو وضاحت کر کے ساتھ بیان کیا۔ دوسری بات جو نوٹ کر لی جائے اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں، وہ یہ بھی ہے کہ یعنی یہ جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس سے کم تر جو کچھ ہوگا اس کو چاہے گا تو بخش دے گا، تو یہ کوئی کھلا لائسنس نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی یہ نتیجہ نکال لے اس چیز کا کہ بھائی شرک ہی معاف نہیں ہوتا نا، باقی تو معاف ہی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پہلے ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیجیے، وہ بیچ میں رہ گئی ہے پچھلی بات کے درمیان، وہ میں نے جو کہا نا کہ ایک شخص شرک کی حالت میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب تو اس کی کوئی بھی معافی نہیں ہے، قطعاً معافی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ دنیا میں معافی ہے، یعنی وہ جو مہلت عمر ہے اس کے پاس، اس سے پہلے یعنی جان جو ہے وہ یعنی ابھی جان کرنے کی حالت کو نہیں پہنچا، اس سے پہلے جو ہے وہ معافی طلب کرتا اللہ تعالیٰ سے، تو شرک بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی بھی معافی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تیسری بات جو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہمارے سامنے رہنی چاہیے، تو یہ رہنی چاہیے کہ کوئی کھلا لائسنس نہیں ہے باقی گناہوں کے لیے، کہ بھئی کوئی شخص جو ہے وہ باقی سارے، جیسے آج مسلمان جو ہے وہ باقی ہر طرح کے گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور ان کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ بھئی شرک کو معاف نہیں کرے گا نا، باقیوں کو تو معاف کر دے گا، تو اس میں بھی ذہن میں رکھیں یہ کوئی کھلا لائسنس نہیں دیا جا رہا، یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے، شرک کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے، شرک کی جو مذمت ہے اس کو بیان کرنے کے تقابل میں یہ بات کی گئی، ورنہ فی نفسی ہی جو باقی گناہ ہیں وہ معاف کیا جانا، اچھا پھر وہ بھی جس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جس کو چاہے گا پھر معاف کر دے گا، لمن یشاء۔ اب آپ کوئی شخص جب یہ کرتا ہے گناہ اور اس امید پر کرے کہ اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کیسی بات ہے؟ یعنی کسی نے یہ کہا نا کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے، تم اللہ کو مت آزماؤ، ٹھیک ہے، یعنی جب تم یہ کہتے ہو کہ تم گناہ کرتے ہو اور اس کو اللہ معاف کر دے گا اور کرتے چلے جاتے ہو، تو گویا یہ تم اللہ کو آزما رہے ہو کہ وہ معاف کر دے، بلکہ تمہیں احساس ہونا چاہیے تم جو ہے گناہوں کو چھوڑو اور تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ ہاں اس میں پھر یہ بات ہے کہ ایک انسان ظاہر گناہوں سے بچتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اللہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، تو یہ بات ہے جو اپنی جگہ پر جو ہے وہ حق بجانب ہے اور درست ہے اور صحیح ہے۔ یہ تیسری بات ہے جو اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات جو اس آیہ مبارکہ میں یہاں ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے بہت بڑا گناہ کا افترا کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کی پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ یکتا ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی بھی شامل نہیں ہے،
کوئی اس جیسا نہیں ہے، نہ اس کی ذات جیسا، نہ اس کی صفات جیسا. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ یعنی جو شرک کرتا ہے گویا وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے، عظیم ترین گناہ کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے. یہی وہ بات ہے جو کہ سورہ لقمان کی میں آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان کی ہے، یہ دوسرے رکوع میں، کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے شرک. تو گویا اس سے بچنا ہو. بہرحال اس کی بہت تفصیل ہے جو پھر ظاہر اپنی جگہ پر دیکھی جانی ضروری ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، اور شرک جو ہے وہ جلی کیا ہے، خفی کیا ہے، پھر شرک کی کیا کیا اقسام ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، آج کے دور کا شرک کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ ہے کہ جو بتوں کو پوجا جانا تھا جو کہ اس وقت کا تھا، لیکن آج تو بتوں کو تو بہت ہی کم پوجا جاتا ہے. لیکن کیا آج شرک ختم ہو گیا ہے؟ تو پھر یہ وطن پرستی کس چیز کا نام ہے، یا اور جو اس طرح کی چیزیں، آج کے دور کا شرک کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ جس کو اقبال نے کہا تھا نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو بہرحال ہر دور پہ جو ہے شرک جو ہے وہ پھر مادہ پرستی اور یہ جس چیزیں، تو بہرحال ان کا اپنی جگہ جاننا ضروری ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو موحد سمجھ رہا ہو اس بنا پر کہ وہ جیسے کہ گزشتہ پچھلے قوموں کے اندر دیکھتا تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، تو آج وہ بتوں کو سجدہ نہیں کر رہا، لیکن وہ آج کے کسی ایسے شرک کے اندر مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ اپنی جگہ اس کی تفصیلات جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. کلیئر ہے جی؟ سر اس کی کوئی مطلب جیسے شرک خفی، شرک جلی، اس کی کچھ مثالیں دیں گے آپ؟ جی، صرف شرک خفی تو جس طرح سے ایک انسان کے دل کے اندر ہی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ہوس سینوں میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں، انسان نفس پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، نفس کا ہو جاتا ہے، اللہ کی بجائے نفس کو شریک ٹھہرا لیتا ہے. اللہ کی بات ہے پھر نفس کی بات ہے. کیا کیا اس نے؟ نفس کی بات کو مانا تو اللہ کے حکم کے آگے اس نے نفس کو شریک ٹھہرا دیا. تو یہ بھی شرک ہے ظاہر. جلی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات، جو اللہ کی صفات ہیں وہ انسانوں کے اندر بھی ویسے مان لی جائیں، چیزوں کے اندر ویسے مان لی جائیں. جیسے کہ آج میں نے مادہ پرستی کی، جیسے اس کی میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ مثال کے طور پر آج ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ایمان ہی یہ بن جاتا ہے کہ پیسے کے بغیر تو گویا کوئی یعنی معاملات طے ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ جو چیز ہے یہ شرک ہے. آپ نے پیسے کو وہ اہمیت دے دی جو اللہ کی تھی. آپ نے کسی ادارے کو رازق سمجھ لیا، حالانکہ وہ ادارہ رازق تو نہیں، وہ تو ذریعہ تھا، رازق تو اللہ کی ذات تھی. ٹھیک ہے، ایک ہے سبب اور ایک ہے مسبب الاسباب. ٹھیک ہے، سبب کو جو ہے وہ آپ نے اصل مان لیا اور مسبب الاسباب کو آپ نے جانا ہی نہیں. یہ ساری کی ساری شکلیں جو ہیں وہ کیا شکلیں؟ پھر ظاہر سی بات ہے یہ شرکی کی شکلیں. ظاہر ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا موضوع ہے نا، طویل موضوع ہے، اور اس پہ ڈاکٹر صاحب نے تو خیر بہت کام کیے. آپ اس کی تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی ظاہر اتنے مختصر وقت میں یہ تو خود ایک پورا موضوع ہے جس پر بات ہو سکتی ہے. کلیئر ہے جی؟ جی سر. اگلی آیت ہے آیت نمبر 50، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں بلکہ 49، ابھی ہم نے جو 48 دیکھی ہے، 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ذرا برابر بھی ظلم، ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ یہود کا جو فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات صورت تو میں آج ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے. تو یہ فلسفی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ فلسفی یہ ہے کہ ہم بڑے جو ہیں وہ پاک باز ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، یا جو ان کے دعوے کے ان الفاظ میں جس کی وضاحت ہوتی ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہے نا. یہ باتیں آج ہمارے ہاں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو فلسفی ہے، اور یہ پھر ان کے مختلف اقوال بھی یعنی ہمارے سامنے آتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں ان کا یہ کہنا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے ہم اس کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انسان کے اندر چیز پیدا ہو جانا. یہ سورہ آل عمران ہم نے پڑھی تو ادھر آیت نمبر 75 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا یہ کہنا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل،
کہ ہم پر تو امیین کے بارے میں کوئی جو ہے وہ راہ ہی نہیں ہے، کوئی گرفت ہی نہیں ہے۔ اس فلسفی میں ظاہر ہے جب انہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھا تو ظاہر ہے کسی سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھا نا، تو جس سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھا تو وہ دوسرا کیا ہوا؟ وہ تو گھٹیا ہوا نا۔ یعنی اگر خود یہ اعلیٰ اور عرفہ ہے تو اس کا مطلب ہے باقی سارے کے سارے کون ہیں؟ گھٹیے ہیں، ذلیل ہیں۔ اور اسی حوالے سے پھر ان کے ہاں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ گوئمز کے، جنٹائلز کے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی نگاہ میں جو ہے وہ باقی تو انسان ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں لیکن اصل میں تو وہ چلتے پھرتے جانور ہیں جو دنیا میں گھوم رہے ہیں اور جو انہی کی خدمت پر مامور ہیں، اور جن کے متعلق کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ان کو دھوکہ دو، ان کو فریب دو، ان کے ساتھ فراڈ کرو، ان کا استحصال کرو، ایکسپلائٹ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج آپ کو فلسطین کے اندر ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ ایک پہاڑ نظر آتا ہے نا، جس طرح سے جو ہے وہ انسانوں کو کرش کرتے نظر آتے ہیں، تو ان کی نگاہ میں تو وہ کوئی چکر ہی نہیں ہے نا، وہ تو ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں نا۔ اور جب دنیا اس پر کچھ بولتی ہے یا وہ کہتی ہے بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں، یعنی دنیا کو پاگل اور بیوقوف سمجھتے ہیں نا، کہ بھئی ہم اپنے کتے کے ساتھ کر دیں، کسی جو ہے وہ بھیڑ بکری کو ذبح کر دیں، کوئی اور معاملہ کر دیں، تو یہی معاملہ ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو دنیا کو کیا تکلیف ہے اس پہ؟ یعنی اصل میں سائیکی ہے، اصل میں فلسفی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھنا، اور اپنے آپ کو وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ کی جو ہے سچویشن کے اوپر جو ہے وہ لے آنا، جبکہ اسلام اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت دے رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوں، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایک علیحدہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے تو میں خود اسلام لانے والا ہوں۔ جب وہ دعوت بھی دے رہے ہیں، اور پھر ہم کتنی ایسے واقعات دیکھ چکے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں بھی اللہ کی رحمت کا اسی قدر محتاج ہوں جس طرح تم محتاج ہو۔ یعنی اگر ایک غزوہ میں جا رہے ہیں اور اونٹ پر جو ہے وہ سواری کی بات آ رہی ہے، یعنی اوپر بیٹھے ہیں دو اور ایک صحابی جو ہے نیچے نکیل کھینچ رہے ہیں، تو جب رسول کی باری آ رہی ہے تو نیچے اتر رہے ہیں اور ان کو بٹھا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اوپر تشریف رکھیے، تو رسول کہہ رہے ہیں میں بھی تمہاری طرح اسی جو ہے وہ اجر کا مستحق ہوں اور اللہ سے اسی رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ ہجرت ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 اونٹ جو ہے وہ اچھی طرح تیار کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میں ان کو ہدیہ دوں گا اور وہ ان کے لیے ہوگا اور ایک میرے لیے ہوگا، ہم بیٹھ کر جو ہے اس پہ جائیں گے، ہجرت کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیمنٹ کی تھی اور کہا تھا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کا اسی قدر محتاج ہوں جس طرح تم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ وہ یہود کا عقیدہ تھا کہ جو یہاں پر نقل ہو رہا اور اس پر جو ہے وہ یعنی پھر نقد ہے یہاں پر، یعنی یہاں پر ابھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ان کا یہ کہنا جس کو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں پڑھ کر آئے تھے، اور وہ کیا تھا کہ لن يدخل الجنت الا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اس کی وضاحت کی تھی کہ ایک سیکنڈ، لن يدخل الجنہ، کہ ہرگز بھی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، الا من کان ہودا او نصارا، مگر یہ کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اب یہ سمجھ لینا جیسے آج ہم جو ہے وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ حقیقت تو تب ہوگی جب ہم واقعی اس مسلمانی کے تقاضوں کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ان تقاضوں کو پورا کر لیتے ہیں یا پورا کرتے ہیں وہ تو اللہ سے اتنے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو واقعی جنت میں جانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی مثال وہ ہے کہ جو صحابہ کرام جو لرز اٹھتے تھے باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دے دیا تھا، بتا دیا تھا کہ تم جنتی ہو، نام لے لے کے بتا دیا تھا جنتی ہو، لیکن وہ ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ان کا خوف یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا۔ وہ بالکل ایک عاجزی کی کیفیت ہے، اور دوسروں سے اپنے آپ کو بڑھ کر آگے رکھنے والی شخصیت نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے والی شخصیت۔ تو یہ فرق ہے، یہ کنٹراسٹ ہے جو کہ اہل ایمان میں اور اہل کفر میں نظر آتا ہے۔ اور آخری بات اس آیت میں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ فتیل جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ کھجور جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو ایک چھال سی ہوتی ہے نا پتلی سی، آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ کلر کی، تو وہ جو دھاگا سا ہے اس کا،
یعنی اتنی کمتر بھی جو ہے نا وہ جو چیز ہے، اتنا بھی ظلم اللہ تعالیٰ، یعنی اس کو اگر آپ ایک دوسرے زبان میں بات کریں تو وہ یہی ہے کہ ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ وضاحت ہے جو کہ سایہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور جس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو پھر ظاہر سی بات ہے نقصان دینے والی ہے۔ اسی میں پھر ظاہر ہے اس میں بھٹوی صاحب نے پھر تفصیل میں اس کے مزید بھی چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ظاہر ہے یہی اعلیٰ اور عرفہ قرار دینے میں یہ بھی ہو جاتا نا کہ ایک انسان دوسرے کی تعریفیں کرنا شروع کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے منع فرمایا۔ اسی میں سورہ نجم کی آیت نمبر 32 بھی پہلے نوٹ کیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو پاک مت قرار دو، وہ زیادہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ یعنی جب تم اللہ کے لیے کرو تو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ باقی رہی لوگوں کی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کی تعریف ایک دوسرے کے سامنے کرنے سے منع فرمایا، اور خاص طور پر جب کہ وہ مبالغے میں کی صورت میں ہوں اس سے منع فرمایا۔ اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اس مسئلے کو بند کیا جائے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے کہ باہم جو بدا گوئی ہے اس سے بچو کیونکہ یہ ذبح کرنا ہے۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ انسان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھتا ہے، پھر جب وہ اس حالت میں جاتا ہے تو یہ یہود کی فلسفی ایسے نہیں بنی، اسی طرح بنتی ہے۔ یہ جو وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، یہ آج اس کی جدید شکل کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر لائکس حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آپ سمجھے فالوشپ بڑھانے کے لیے آج تو کام ہی سارے یہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک انسان جو ہے وہ حدیث ریپیٹ کر دیں گے پلیز؟ جی، ایک حدیث تو وہ ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہم زیادہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں، اور ایک دوسری حدیث ہے جو کہ ابن ماجہ کی ہے جس میں فرمایا کہ باہمی آپس میں یعنی مدح گوئی سے بچو کیونکہ یہ ذبح کرنا ہے۔ اصل میں جب ایک انسان اپنے آپ کو ایک اعلیٰ تر شے سمجھ لیتا ہے پھر وہ ساری حدیں کراس کرتا ہے جو یہود نے کی، جو نصارہ نے کی، دوسروں کو کم تر اور حقیر جاننا اور اپنے کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھنا، یہ اس کے اندر پرابلم کریٹ ہو۔ ہم اس کو، اور آج آپ دیکھیں اس کی جدید شکلوں کے اندر جو ہے نا سیلفی، اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیوں کھینچتا ہے سیلفی ایک انسان کو؟ سیلفی کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اور کھینچ کر وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ کیوں شیئر کی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ جو ہے نا واہ واہ کریں، اس پہ لائکس آئیں، اس پہ یہ ہو، ٹھیک ہے۔ یا آج جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے یہ موٹیویشنل سپیکرز اکثر و بیشتر کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے اندر آپ کو خرابی یہی نظر آئے گی، بس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ اعلیٰ اور عرفہ ماننے کی سچویشن میں زیادہ کھڑے نظر آئیں گے، دنیا حقیق نظر آئے گی۔ لائکس کتنے ہیں جی، اس کی فالوشپ کتنی ہے، فالوورز کتنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک انسان اس طرف نکل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو مزید نوٹ کر لیجیے، بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، اور پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کو کسی کی لا محالہ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہا کرے کہ میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، میرا گمان یہ ہے، باقی اس کے دل میں کیا تھا، وہ کس کام کے لیے جو ہے اٹھ کر اپنی تعریف چاہ رہا ہے تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر ہے، مجھے کیا پتا، ٹھیک۔ اور یہ حدیث کنکلوڈ ان الفاظ پہ ہوتی ہے کہ اللہ پر کسی کا تزکیہ نہ کرے، یعنی پاک قرار نہ دے، یعنی کسی کو کہیں زبردست بندہ جی یہ تو اللہ کے ہاں بھی اس کا بڑا مقام ہے، آپ کو کیا پتا، آپ اس کی تنہائیوں سے کہاں واقف ہیں یا آپ اس کی حقیقت سے کہاں واقف۔ سر یہ آخری والی بات دوبارہ بتا دیں، اللہ پر کسی کا تزکیہ نہ کرے یعنی پاک قرار نہ دے،
تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے اسلام نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اور اس کی اپنی جو ہے نا وہ ڈائیورسٹی ہے. ہم ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا جی, کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی. بہت زیادہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا, کیمروں کے آگے لے کر آنا, بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی تعریفیں چاہنا, لوگ واہ واہ کریں. کے نزدیک اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے, وہ اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کیجیے گا. وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کلاس میں اپریسیشن کے لیے بعض چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ تو رسول وسلم بھی کیا کرتے تھے. لیکن اپریسیشن کس طرح ہوتی تھی رسول وسلم کی؟ عام طور پر آپ دیکھیں رسول وسلم اپریشیٹ کیسے کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس چیز کی تعریف یا اس شخص کی اس طرح سے تعریف ڈائریکٹلی کرنے کی بجائے جو ہے وہ زیادہ رسول کا معاملہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اس کو دعا دے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اپریشیٹ تو کرتے تھے رسول. ایسا تو نہیں ہے, صحابہ کرام کو بھی اپریشیٹ کیا. اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر لوگوں کی اپریسیشن ظاہر ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, لیکن ظاہر ہے وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. واضح ہو گیا. جیسے آج کہتے ہیں کہ انسان کی تعریف نہیں کریں, اس کے کام کی تعریف کریں, تو سر یہ یعنی یہ والا رویہ صحیح ہے یا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے؟ جیسے بچے نے نماز پڑھی ہے, کوئی اچھا کام کیا ہے, تو ہم یعنی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تم نے یہ اچھا کام کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بہت اچھے ہو, جی تم نے یہ بالکل. کام اچھا کیا. جی بالکل ایسی ہی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. پچھلے دنوں وہ جو ہے وہ ایک یعنی ہماری بھی ظاہر پوسٹ ووسٹ بن رہی ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ, ہم اس کو لگا رہے ہوتے ہیں دعوت کے لیے, اطلاع کے لیے کہہ لیجئے. تو اس میں جو ہے وہ خالد صاحب کی تو عموماً ان کا تو معاملہ ذرا فرق ہے, کیونکہ خالد صاحب کو تو ہم پرسنلی جانتے ہیں, ان کے اندر اس طرح کی پرابلم نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاطی کرنی چاہیے, وہ اپنی جگہ پر بات ہے اور درست بات ہے. لیکن یہ کہ اب کوئی میری لگانا چاہے, کسی اور کی لگانا چاہے, تو اس دن جو ہے وہ اس طرح سے کوئی ایک پوسٹ آئی میرے پاس اپروول کے لیے, میں نے کہا بھائی اس میں سے تصویر کو نکال دیں, ہے نا, کیونکہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا مدح سرائی اور یہ ساری چیزیں پھر جب اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں نا, تو وہ پھر ایک انسان کے لیے خود گلے کا پھندا بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے نا اصل میں تو یہ اس کے لیے بھی گلے کا پھندا ہے سیدھا سیدھا. یہ اس کو جیسے کہا نا یہاں پر کہ ذبح کر دینے کے مترادف ہے. باہمی مدح گوئی سے بچو کیونکہ یہ ذبح کرنا ہے, حدیث میں فرمایا نا. بھائی یہ کام جو ہے نا ان سے انسان کو بچنا چاہیے, اور اس کی فلسفی کیا ہے وہ اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے جی؟ جی سر. جی. اور فرمایا ولا یسلمون فتیلا, اور ان پر جو ہے وہ ذرا برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. سر آپ نے ایک پیچھے حدیث بتائی کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے کی تعریف کرتے دیکھا, تو کہا اس نے سر اس کی وہ گویا اس نے اس کی گردن کاٹ دی. اچھا ٹھیک ہے. جی اگلی آیت ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا, اور سری گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی. یعنی اللہ کے اوپر افطرا باندھنا, جھوٹ باندھنا, یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنا ہی ہے نا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ. یہ جو پیچھے ساری فلسفی بیان ہوئی ہے, یہ فلسفی تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے نا. اللہ نے تو ان کو کوئی خاص حیثیت نہیں دی تھی نا, باقی انسانوں کی طرح وہ بھی انسان تھے, بس یہ حیثیت اپنی جگہ پر تھی, لیکن وہ ذمہ داری کے تحت حیثیت تھی نا. وہ ایسی حیثیت تو نہیں تھی کہ ان کی واہ واہ کی جاتی ہے, یہ حیثیت. تعریف جی جب موجود نہ ہو تو کسی کے کام کی تعریف ہو سکتی ہے, کوئی وہ موجود نہ ہو بندہ. جی ہو سکتی ہے, پھر ہو سکتی ہے, اور وہ بھی لیکن مبالغوں کے تحت نہیں ہو سکتی. یعنی بہت بڑھا چڑھا کر تعریف کر دی کسی کی, وہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, جو اصل بات ہے, جو حقیقت بات ہے, کسی کو آپ نے جو ہے وہ آپ نے اس کے ذریعے سے موٹیویٹ کرنا ہے. ظاہر دیکھیں ہم یہ ساری تعریف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے ہیں, صحابہ کرام کی بھی کرتے ہیں. جی ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں, ان کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس میں ان کی تعریف شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ ظاہر ہے بات فرق ہے اس کی. اگر ہم تعریف اگلے کی کرتے ہیں اور اس کو دعا دیتے ہیں, تعریف
तारीफ में दुआ देते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जो है आयत नंबर 51 में फरमा रहे हैं, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया, युमिनूना बिल जब्त, और वो ईमान लाते हैं बुतों पर, व तागूत और शैतान पर, व यक़ूलून, और वो ये कहते हैं लिल्लज़ीना कफरू, उन लोगों से कि जिन्होंने कुफ्र किया, हाउलाई अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला, कि इन अहले ईमान से ज्यादा हिदायत पर तो ये हैं, यानी मुशरिकीन के मुतल्लिक वो ये कहते हैं कि इन अहले ईमान से ज्यादा हिदायत पर तो ये हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कुछ अल्फाज के मानी उसको जरा नोट कर लीजिए। ये यहाँ पर जो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि क्या तुमने उन लोगों को देखा कि जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया था कि वो ईमान लाते हैं किस पर, बिल जब्त, बुतों पर। तो जब्त का जो मतलब है ना वो असल में उसमें काफी सारी चीजें शामिल हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला से एक कौल मिलता है, ठीक है, और ये सही बुखारी में मिलता है, नकल है, और ये कौल ये है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं कि जब्त से मुराद जो है वो जादू है और तागूत से मुराद शैतान। ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं ना, बिल जब्त व तागूत। तो जब्त से जित हजरत अली ने हजरत उमर से रवायत की, ऐसे बता रहे सर आप? जी। अच्छा, नहीं, हजरत उमर ही का कौल है ये। ठीक है। ये हदीस को, इस हदीस आप जानते हैं ना, आसार का नाम भी है ना, यानी सहाबा किराम के अक़वाल भी जो है वो हदीस की किताबों में नकल होते हैं ना। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, हजरत उमर का कहना है कि जब से मुराद जो है जादू है, तागूत है, और तागूत से मुराद शैतान। मजीद भी इसके मफाहीम है, ठीक है, यानी ये कहानत में, जादूगरी में, इन चीजों पर मुस्तामल है ये लफ्ज जब्त का। एक हदीस में आता है कि परिंदों को उड़ाकर शगुन लेना और जमीन पर लकीरें खींच कर फालगीरी करना जब्त में शामिल है। ठीक है, अबू दाऊद की रिवायत। ये ज़ाहिर उस दौर के अंदर मुख्तलिफ तरीके थे ना, यानी जिस तरह से आप कह लीजिए कि इससे वो जो है वो मुख्तलिफ उनके यहाँ तो हिम्मत पाई जाती थी और मुख्तलिफ तरीके पाए जाते थे जिसके जरिए वो ये काम करते थे। तो ये जब्त कहलाता है। और तागूत से मुराद जो है वो शैतान है, और हर वो शख्स है जो गुनाह की दावत दे। शख्स भी है, सिस्टम भी है। यानी आज जो है वो अगर एक पार्लियामेंट के अंदर अगर वो सारे फैसला, यानी फैसला कोई या फैसले जो है वो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ हो रहे हो तो वो भी तागूत है। यानी बस जो शैतान के रास्ते पे जो भी चला वो यानी गुनाह की दावत दे, भाई ज़ाहिर तागूत है। क्लियर है? अब एक दूसरी चीज की तरफ रहनुमाई की जा रही है, वो ये की जा रही है कि पहली बात तो ये बताई गई कि ये वो लोग हैं कि जिनको किताब में से हिस्सा दिया गया था। यानी इससे क्या मुराद है? यानी इससे मुराद यहूद है। किताब में से हिस्सा दिए जाने से मुराद ये है कि देखे वहां पर जो किताब थी वो किस सूरत में थी? सबसे पहले तौरात की सूरत में थी जिसके अंदर अहकाम थे, और फिर वो इंजील की सूरत में थी जिसके अंदर जो है वो हिकमत थी। ठीक है, जबकि जो खुद रसूलुल्लाह से उनको दिया गया यानी कुरान, उसमें किताब और हिकमत दोनों जमा हो गई। यानी इसका फर्क अब ये है। ठीक है, फिर ये है कि इनका मसला ये था कि ये जिद और तागूत वाली सिचुएशन, इस पर ईमान लाए, और वयक़ूलूना कफ़रू औलाई अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला। अब ये तीसरा जुर्म उनका बयान किया जा रहा है। यानी एक तो उनका ईमान लाने के हवाले से बात हो गई पीछे, और अब यहाँ ये बात भी की जा रही है कि वो यानी जहाँ उनके हाँ होना तो ये चाहिए था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का जो मामला था उनसे उनके अंदर ये हसद पैदा ना होता, ये मामलात पैदा ना होते। ठीक है, क्यों? उसकी बुनियाद ये थी कि देखें मुशरिकीन जो थे, इसके बरक्स जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा, मुशरिकीन का मसला तो ये था कि वो तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ही नहीं लाए थे ना। वो थे कि जिन्होंने कोई इस सिलसिले से भी आगाह नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ जो है वो हमें नजर आता है कि मुसलमानों को जब यहूद की निस्बत में देखा जाए तो फिर नजर आता है कि यहूद को ये बात जाननी चाहिए थी कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरा तो कम से कम वो दो चीजें हैं जिस पर वो खुद भी ईमान रखते थे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद प्रैक्टिकली जब वो आए
اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ یعنی مشرکین کا کو یہ کہنا کہ تم جو ہے وہ یعنی ان کے بتوں کی بھی تعظیم کی اور یہ کہنا کہ تم مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یہی بات کی جا رہی ہے نا. یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر جو ایمان لائیں. مشرکین اور ان کے پتوں کی تعظیم کر رہے ہیں نا، انہیں تو اس قدر جو ہے ان کے اندر آپ ہیں زدم زدہ اور اتنی جو ہے ان کا بغض اور اناد جو تھا وہ اہل ایمان کے ساتھ تھا کہ پھر انہوں نے یعنی مشرکین کو تو کسی بھی طرح ان کی تعلیم سے یا ان کی جو ہدایت سے اس سے میچ ہی نہیں کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ بہتر بنا دیا، جاننا شروع کیا حسد کی وجہ سے. اور حسد یہی تھا کہ نبوت اور ریاست جو ہمیں ملی تھی وہ ان کو کہاں مل گئی، یہی وجہ تھی نا. یہ وہی بغض ہے جو کہ شیطان کو بھی تھا اور یہ وہی بغض ہے جو پھر ان میں بھی آیا. کلیئر ہے جی بات؟ جی سر. فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی. ظاہر ہے اب جو اس قدر جا کر جو ہے وہ مخالفت میں کھڑا ہو جائے کہ اس پر اللہ نے اپنی ہدایت کو اتارا ہو اور اس ہدایت کے اترنے کے بعد اب وہ اہل ایمان کی نفی میں جا کر ان لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ جا کر شامل ہو کر کہے کہ بھائی تم زیادہ قابل تحسین ہو، حالانکہ وہ تھے مشرک. پھر اس میں کیا شبہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو محروم کیوں نہ کرے. اور فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے تو فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ظاہر ہے جب اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا، اب شیطان ہے، شیطان کیا امید رکھ سکتا ہے آخرت میں؟ یہ ہے کہ وہ اللہ سے اس کو کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ لعنت زدہ ہے، ملعون ہے. اب اس کا جو ہے نتیجہ وہی ہے کہ جو آخرت میں جو ہے جلنا ہے، کھپنا ہے جہنم میں، اور وہی ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور آخرت میں بھی دنیا میں وہ لوگ بھی جو اس کے پیروکار ہیں اور آخرت میں بھی پھر ان کا انجام وہی ہونے والا ہے. فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے. کون جا رہا ہے سستا بازار میں جا رہا ہے؟ اصل میں یہ جو تقسیم انہوں نے بنا رکھی تھی نا کہ ہم آل اور عرفہ ہیں اور یہ جنٹائلز اور گوئمز ہیں باقی، ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان پر نقد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی ایسی بات ہے تو تم بتاؤ تمہارا اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہے، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ مال کے ارض و سماوات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور کیا انہیں کوئی اختیار ملا ہوا ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز ہے؟ اس پر وضاحت کرتے ہوئے مزید جو ہے وہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جیسے گزشتہ آیت میں یہود کی جہالت کا ذکر تھا نا، یعنی بتوں کی پوجا، اللہ کی کو چھوڑ کر اس کی عبادت کو چھوڑ کر ان کو ترجیح دینا مشرکین کو، اور اس آیت میں پھر جو ذکر ہے وہ اصل میں بخل اور حسد کا. بخل ہم جانتے ہیں کہ آپس میں باتیں نہ کریں جی، آپس میں باتیں نہیں کریں. بخل جو ہے وہ کہتے ہیں نعمت کو روک لینے کو، یعنی آپ کے پاس نعمت کی کوئی بھی نعمت سر کہہ رہے ہیں آپس میں باتیں نہ کریں، جو ڈومینیٹ کرتی ہے بخل کی کیفیت میں بات وہ زیادہ مال کی کرتی ہے، کیونکہ مال انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے. لیکن اس میں مال بھی آتی ہے، اس میں جان بھی آتی ہے، اس میں صلاحیتیں بھی آتی ہیں، اس میں ساری کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے حسد. حسد کیا ہے؟ یعنی کسی کو نعمت دی اللہ تعالیٰ نے تو اب آپ یہ چاہت رکھتے ہو کہ اس سے نعمت یہ چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے بس اس کے پاس بھی نہ رہے، ٹھیک ہے. اور ان دونوں کے درمیان میں قدر مشترک کیا ہے؟ یعنی بخل میں اور حسد میں. وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اصل میں نعمت کو روک لینے کے لیے ہی ہے نا، یعنی بخل بھی نعمت کا رکنا ہے اور حسد بھی جو ہے وہ دوسرے سے چھن جانا تو نعمت ہی کا رکنا ہے، ٹھیک ہے. گویا اب یہ شخصیت ایسی ڈیولپ ہوتی ہے کہ اپنے سوا کسی کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ پہنچے. یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر یہود میں جو ہے وہ یعنی بتمام کمال اور عتم جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور ہمیں اپنے اندر بھی بہرحال ان چیزوں کو ہر وقت جھانکتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو نقیرہ کا لفظ ہے، نقیرہ کا لفظ بھی کھجور کی گٹھلی پہ جو نقطہ ہوتا ہے نا بیک میں، یعنی آپ دیکھیں ایک اینڈ پہ، یہ اس کو یعنی اتنے تل برابر کے یعنی وہ دینے کو تیار نہیں کسی کو. یہ ہے کہ جو اس آیت مبارکہ کے اندر ہمارے سامنے بات آ رہی.
کلیئر ہے جی؟ سر آپ نے کیا بتایا نقیرہ کا کھجور کی گٹلی میں جو اینڈ پر کیا ہوتا ہے سر؟ نقطہ نقطہ. سر بخل کا اور حسد کا تو آپ نے کہا نا، حسد کا تو ہے کسی کو نعمت ملی ہے تو وہ چاہیں کہ اس سے بھی چھن جائے، تو بخل کا کیا کہ اپنی صلاحیتیں بھی کسی کو سے ان کو فائدہ نہ کسی کو پہنچائے. ہاں، تو دونوں میں اصل میں جو چیز آپس میں باہم مشترک پائی جاتی ہے وہ نعمتوں کو روک لینا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی، والحکمہ اور حکمت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی. اصل میں تو ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، تو مدت دراز ہم جانتے ہیں کہ یہ نبوت اور بادشاہت جو ہے وہ انہی کے اندر قائم رہی ہے. اور ایک وقت میں عظیم وہ جو بادشاہت نظر آتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اولو العزم یہ پیغمبر گزرے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے فضل سے جس کو چاہا، اور کس کو چاہا یعنی چاہا بنو اسماعیل کو، اور خود رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چن لیا. تو اس پر جو ہے وہ اب ان کے اندر جو حسد ہے اور جلن ہے جو پائی جا رہی ہے اہل یہود کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، اس کی وضاحت یہاں پر ہو رہی ہے. یعنی یہ جو لوگ حسد کر رہے ہیں، یہ کس چیز پر حسد کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ فضل تو اللہ کا دیا ہوا ہے. یعنی نبوت بھی اور رسالت بھی یہ کسی کا اپنا اختیار تو تھا نہیں. یعنی کیا کوئی شخص اپنی تپسیاؤں سے اور اپنی محنت سے اور اپنے کسب سے کیا ان چیزوں کو حاصل کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا نا. پھر یہ کہاں سے ملی اللہ کا فضل؟ تو اللہ نے فضل ایک وقت میں اگر بنی اسماعیل پر کیا، اسرائیل پر کیا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ کیا مجبور ہو گیا کہ وہ بنی اسماعیل پر نہیں کر سکتا؟ اگر کیا ہے تو پھر یہ لوگ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیز آج بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ مولانا مودودی سے، ڈاکٹر صاحب سے، یا اور جس طرح کی جو ایسی شخصیات ہیں جو اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تقویٰ کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر ان کو ظاہر پذیرائی مل جاتی ہے، ان کے کام کی پذیرائی مل جاتی ہے. اب کوئی شخص جو ہے ان سے حسد کرنا شروع کر دے تو حسد کس چیز کا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان سے یہ کام لیا. اور پھر کہا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ وہاں جو ہے وہ دو علیحدہ صورتوں میں، لیکن خود رسول کے ضمن میں تو یہ قرآن کی صورت میں ایک کتاب اور حکمت ایک ہی چیز ہے جو کہ جمع ہوئی. اور پھر انہوں نے بہت بڑی حکومتیں بھی دی جو ان کو دی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے وقت میں اہل ایمان کو بھی یہ عطا ہوں. اب ایک انسان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جلتا کرتا رہے تو بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. یہ کس نے دیا؟ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو باقی ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اہل ایمان تو ان ساری چیزوں سے، یعنی ان نعمتوں کے حصول سے، ان چیزوں کے حاصل ہونے سے ہمیشہ ان کے اندر خوف کی فضا مزید ہی پیدا ہوئی ہے. کیونکہ ظاہر جس قدر نعمتیں ہوں گی اس قدر سوال بھی تو ہوگا نا. بھائی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر یعنی دیکھیں ایک جگہ آپ کام کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر، تو جو مینیجر کی رسپانسبلٹی ہے وہ نیچے لوگوں کی تو نہیں ہوتی نا. تو اب آپ مینیجر سے کھلتے رہیں، حسد کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے نا. وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی آپ کی اپنی. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہیں، اگرچہ کہ بہت ہی کم ہے. ہم تو یہود میں تو خاص طور پر ہم نے پڑھا تھا وہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خاص نظر نہیں آتا معاملہ. من صد عنہ، اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں. یہ صدہ یا سدو جو ہے نا یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، جو خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں، یہ دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ صَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے تو پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے.
ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ جو ہے وہ پھر اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ پھر خود بھی اس سے رکے، اس ہدایت کو حاصل کرنے سے اور دوسروں کو بھی روکا، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا جو ہے وہ غضب ہے، اور وہ یعنی جہنم ہے جو کہ ان کے لیے پھر کافی ہے۔ جہنم ہی ان کو جو ہے گویا ان کے انجام سے آگاہ کر دے گی جو وہ دنیا میں کر کے آئے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 56 میں، ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے، سوف نصلیہم نارا، تو ان قریب ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو آیات کا کفر کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ اور کلما نضجت جلودہم، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کو دوسری کھال بدل دیں گے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ اصل میں اس پہ تو میڈیکل سائنس بھی جو ہے اس نے مزید وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ اصل میں یہ جو پین فیکٹر ہے، یہ جو اصل میں درد کا احساس ہے، یہ اصل میں گوشت وغیرہ کے اندر نہیں ہوتا، یہ اسکن کے اندر موجود ہے۔ یہ جو سینسٹیوٹی یا سینسر جو پایا جاتا ہے نا، یہ اسکن ہے جو کہ سینسر کر رہی ہوتی ہے چیزوں کو، سینس کرتی ہے۔ درد کا جو احساس ہے وہ اسکن کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ جو گوشت ہے عضلات ہے اس میں یہ درد کا احساس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نئی جلدیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، تاکہ یہ کہ ایک دفعہ وہ جلے ہیں بھنے ہیں پھر دوبارہ نئی جلد آ گئی، یہ احساس کبھی ختم ہی نہ ہو۔ یعنی جہنم میں ان کی کھالیں جو ہے جلیں گی، اس کی جگہ نئی کھال جو ہے ان کو عطا ہو جائے گی۔ تو یہ وہ اس کی سختی کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اتنی سخت اور اتنی بھیانک جگہ ہے، اس کا جو ہے وہ یہاں پر بیان ہے۔ البتہ ایک اور بھی انداز سے جو ہے وہ بھٹوی صاحب نے اس کو تفسیر قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ چند حدیث بھی پیش کی ہیں، جس میں یہ بھی بتایا ہے کہ جہنمیوں کا جسم جو ہے وہ آخرت میں بہت بڑھا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک فیکٹر یہ بھی ہو جائے گا، یعنی آپ دیکھیں نا، ابھی تو آپ اپنے 6 فٹ کے 5 فٹ کے جسم کے اندر موجود ہیں، تو اب اس کا احساس اتنا ہی ہے نا، لیکن یہی آپ ہو جائیں 20 فٹ کے، تو 20 فٹ کا احساس ہو جائے گا نا مثلاً۔ صحیح، یہ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کافر کے کان کی کومپل اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کافر کی داڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ اب ذرا آپ اندازہ کر لیں کہ کس قدر عذاب اور کس قدر جو ہے یہ معاملات ہیں جس سے ہر وقت بچنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ فرمایا ان اللہ کان عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو اس عذاب میں اللہ تعالیٰ نے جھونکا ہے، یہ وہ دنیا کے جرائم تھے کہ جس کے اندر وہ مبتلا ہوئے، اور پھر اس نتیجے تک جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے خود ہی لے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کئی دفعہ ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں۔ اب اگلی آیت میں سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے۔ بتا دیجیے، کافر کے کان کی کومپل اور کندھے کے درمیان جی 70 سال کا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، جہاں اہل جہنم کا ذکر ہے تو وہاں قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ اہل جنت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ جہاں وہ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے عذاب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ جہاں ایک چیز کو بیان کرنے سے اگر ناامیدی پیدا ہو سکتی ہے تو امید بھی دلاتا ہے۔ وہ کس طرح سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے۔ اچھا، یہ ان قریب بڑا زبردست ہے جی، یعنی آج ہم اپنے حساب سے اندازہ کریں نا، مطلب جو وقت ہمارا گزر گیا، کیا ہمیں پتہ بھی چلا کہ وہ کیسے گزر گیا؟ تو ایک دن جو ہے وہ ہم اپنے سنجام کے ساتھ ان قریب کھڑے ہو جائیں گے نا، اور وہ جو آخرت میں ایک انسان اٹھے گا تو کہے گا میں تو بس ایک دن یا اس کا ایک حصہ ہی گزار کر آیا ہوں۔ تو بس اتنی محنت کرنی ہے انسان نے، اتنی مشقت اٹھا لے تو بس وارے نہیں آ رہے ہیں، اور اسی مشقت میں ناکام ہو جائے تو پھر بیڑا گرک ہے۔
وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح اختیار کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ان جنتوں میں تجری من تحتہا الانہار. یہ وہ آیات ہیں نا جنہوں نے صحابہ کرام کو پوزیس کیا اصل میں. اور اس پوزیشن یہ ایسی ہے کہ اس نے دنیا میں پھر ان سے وہ کام لے لیے ہیں جو کہ انسانی عقل پہنچ بھی نہیں پاتی کہ ایسی قربانی بھی دی جا سکتی ہے. کیا مرتے ہوئے ایک انسان اپنے اوپر دوسرے ایک ایسے انسان کو ترجیح دے سکتا ہے کہ جو خود پیاس سے مرا جا رہا ہے، اب دوسرے بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ اس کو بھی شدید پیاس لگی ہے؟ تو بس یہ آپ دیکھ لیجیے کہ یہ آیات ہے ان کے ذہن میں، یہ ہے وہ اللہ کے قرآن کا اعجاز جنہوں نے ان کو جنت کا راہی بنایا اور اس کے لیے کام کرنا سکھایا. اور پھر کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دی، کیا مال کی، کیا جان کی، کیا اوقات کی، کیا کچھ. آج تو آپ دیکھیں نا، آج ہمارا ابھی نیکسٹ ویک میں سالانہ اجتماع آ رہا ہے، تو یہاں سے ملتان جانا ہے، جانا بھی کوئی بس پہ ہے. بسوں کے اندر بھی آج کل آپ کو پتا ہے بسیں بھی لگژری ہی ہوتی ہیں، کوئی اتنی زیادہ وہ اس طرح نہیں ہوتا کچھ. تو تب بھی ہم ملتے کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ یار کوئی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے چلو کچھ بندہ ایفرٹ کر لیتا ہے. تو آج تو ہم تو بالکل بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے اگر آپ دیکھا جائے. اور اگر ہم چلے بھی جائیں، اچھا ہم جو چلے جائیں گے ہم نے کون سا تیر مار لیں گے ہم؟ یعنی آپ دیکھ لیں نا وہ مطلب جو قربانیاں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، ہم تو اس کے کہیں قریب نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ کہ اب ہم ان ساری سہولیات کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے دین کا وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے کیا تھا. لیکن کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح اگر ایک انسان کے اندر ہے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ، اور جنت کا ایک انسان کے اندر موٹیویشن ہے اور جنت ہے جو اس کے سامنے ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور کہا کہ من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں جو ہوں گے جوڑے مطہرہ، پاک جوڑے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. وَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے. ٹھیک ہے، یہی ہے کہ جس کو سورہ واقعہ میں ہم نے 27-28 میں ذل ممدود کے الفاظ میں بھی پڑھا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی بخاری کی روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلتا رہے گا پھر بھی اسے طے نہ کر پائے گا. ایک اور حدیث ہے جس میں درخت کا نام شجرۃ الخلد آیا ہے، یہ مسند احمد کے اندر روایت آئی. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر ایک انسان کے سامنے حقیقت بن کر کھڑی ہو جائیں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کو کوئی مصیبت معلوم ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. اگر دنیا میں اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو جان لگائے کیوں؟ لگائے اس لیے کہ بھائی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اصل میں اس کو ہمیشہ کا فائدہ حاصل ہوگا. یہاں جان نہیں لگائے گا تو جان تو پھر بھی جانی ہے. نعمت میسر آئی ہے، کیوں اس کو جو ہے وہ سینت کر نہ رکھے؟ کیوں لگائے وہ؟ کیونکہ اگر آخرت سامنے نہیں ہوگی تو پھر تو سینت کر ہی رکھے گا. اور پھر کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ وہ نعمتیں نہ تو آپ کو خود میسر آتی ہیں نہ کسی کے فائدے کی ہوتی ہیں، جبکہ ایک انسان جو آخرت کے لیے لگا دیتا ہے وہاں اس نے مل کر رہنا ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو ہر وقت ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہونے چاہیے اور جس کو سامنے رکھتے ہوئے بہرحال زندگی گزارنی چاہیے. تو یہ ہے کہ جس کو یہاں پہ چونکہ ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے تو یہیں پر ہم آج کی کلاس کو مکمل کریں گے اور کل اس سے آگے پھر آیت نمبر 58 سے آگے بڑھیں گے. کوئی سوال ہے تو کر دیجیے. سر ایک سوال یہ تھا، وہ اس سے ابھی ریلیٹڈ تو نہیں ہے، کہ جیسے ایک کوئی قبیلہ ہے نائجیریا میں، ایک مرچنٹ نیوی میں کچھ عرصہ بزرگ رہے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ سوال تھا کہ ایک قبیلہ تھا نائجیریا میں، تو وہاں ان کا شپ وغیرہ وہاں تھا، تو وہ لوگ لادین تھے لیکن وہ کچھ نا اپنی مذہبی رسومات کرتے تھے، تو وہ بہت ساری مرغیاں اکٹھی کر کے نا تو وہ دریا کے وسط میں ایسے کر کے پھینک آتے تھے. تو ان کا عملہ کیا کرتا تھا، جو مرچنٹ نیوی میں جو بزرگ ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا عملہ ایسے کرتا تھا کہ وہ نا مرغیاں کچھ ڈوب جاتی تھی، کچھ ڈوب رہی ہوتی تھی، تو وہ ایسے تیرتی پھڑکتی، مطلب بچنے کی کوشش کرتی، مرغیوں میں سے کچھ پکڑ کے لے آتے تھے اور ذبح کر کے تو کھا لیتے تھے. تو وہ یہ ہے کہ وہ تو غیر اللہ یا جس کے نام پہ بھی وہ ایک رسم کرتے تھے، تو ان کا کھانا جائز تھا ان کے لیے؟
دیکھیں جائز اور ناجائز کا فیصلہ تو تب ہوتا ہے جب کوئی شریعت پہ کاربند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اول بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایمان یافتہ ہے کہ نہیں ایمان یافتہ. بھائی جو بندہ ایمان یافتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے جائز اور ناجائز کی کیا صورت ہے؟ نہیں یہ یعنی یہ شپ والے لوگ جو مسلمان جو بات پوچھ رہے ہیں نا، یہ لوگ ان کا عملہ جو تھا پکڑ کے لے آتے تھے تو یہ لوگ اس کو یوز کر لیتے تھے. کیسے جائز تھا ان کے لیے؟ کیسے جائز تھا جبکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو چیز ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کی گئی. اللہ کے نام ان کے لیے پہ کیسے ذبح تو ظاہر نہیں کی، زندہ پھینکی نا انہوں نے. تو انہوں نے اس کو پکڑا اور ذبح کیا، اور بھئی ہم نے ذبح کر لیا، ہم نے اللہ کا نام پڑھ لیا تو یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. مطلب ایسا کچھ ایشو. انہوں نے پھینکی کیوں پھینکی؟ سر وہ یعنی کہ وہ نائجیرین قبائل تھے نا، تو وہ ان کے کوئی مطلب ظاہر ہے وہ کسی غیر اللہ کے نام پہ پھینک رہے تھے، کوئی رسم کر رہے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے بہرحال. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے پھینک دی، مطلب انہوں نے پھینک دی اور انہوں نے لے لی. جی یہ بات ٹھیک ہے، بظاہر تو نہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم. اچھا انہوں نے پھینک دی نا، اپنی رسم کی. انہوں نے ان کی کوئی رسم تھی کہ انہوں نے نا وہ باقاعدہ کسی مہینے کے کسی ڈیٹ پہ پھینک دیا کرتے تھے، یا 2 مہینوں میں کسی دفعہ جا کے. تو یہ لوگ ان کا کرو جا کے اٹھا لیتا تھا ان میں سے جو مطلب پکڑ سکتے تھے، تو وہ اس کو یوز کرتے تھے ذبح کرتے. دیکھیں اول تو سوال اس پر یہ بنتا ہے کہ وہ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے بھی تھے کہ نہیں بلاتے تھے. یہ تو ایک نیا کام شروع ہو گیا لگتا ہے بظاہر ایسے صرف راشن